محترم جناب حافظ عبدالباسط صاحب، رب العالمین ان کو ساری زندگی اپنے قرآن کے لیے قبول فرما لے۔ اونچی آواز سے کہیں آمین۔ جن کی یاد میں یہ پروگرام ہے شہدائے کربلا، رسول اللہ کا گھرانہ، حضور کے گھر والے، اس حوالے سے یہ سوچ کر باادب ہو کر توجہ سے بیٹھنا ہے کہ یا اللہ محبت اہل بیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، تاکہ قیامت والے دن اللہ پوچھے کیا لے کے آئے ہو، تو ہم سب کہیں مولا ہمارے دامن میں اور کچھ نہیں، تیرے نبی کے گھرانے کی محبت لے کے آئے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے، دریا کے کنارے پہ سائل ایک سوال کرنے والا آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بابا جی ایک سوال اگر اجازت ہو تو میں کر سکتا ہوں؟ فرمایا پوچھئے۔ تو کہنے لگا کہ علی اور کعبے میں کیا فرق ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ سوال کی طرف ذرا توجہ فرمائیے، علی اور کعبے میں کیا فرق ہے؟ عام کسی سے سوال کیا جائے تو شاید اس کے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے، لیکن سوال باریک تھا تو جواب اس سے بھی زیادہ باریک اور مزیدار آیا۔ حضرت بہلول نے اس کو دیکھا اور فرمایا علی اور کعبے میں فرق پوچھتا ہے کہ کیا ہے؟ فرمایا جی یہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، علی اور کعبے میں فرق کیا ہے؟ فرمایا علی اور کعبے میں فرق یہ ہے کہ جو کعبے کو دیکھتا ہے وہ حاجی بن جاتا ہے، اس کی شکل صاف ہو جاتی ہے، جو علی کو دیکھتا ہے اس کی نسل صاف ہو جاتی ہے۔ بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ اہل بیت کی شان میں بڑے خوبصورت پھول، بڑے خوبصورت موتی بعد میں آنے والے معزز مہمانان گرامی دیں گے، میں تو صرف ایک جھلک پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ پوچھتے ہیں مقام علی کیا ہے؟ مقام اہل بیت کیا ہے؟ مقام علی کیا ہے بابا جی یہ بھی بتا دیجئے۔ بابا جی فرماتے ہیں یہ لوٹا ہے اور یہ دریا ہے، یہ سارا دریا کا پانی اکٹھا کر بیٹا اور اس لوٹے کے اندر ڈال دے، سارا پانی دریا والا لوٹے میں آ جائے۔ اس نے لوٹا پکڑا، دریا کے قریب گیا، پانی ڈالنے لگا تو لوٹا تو بھر گیا، دریا کا پانی بہت زیادہ تھا، تو کہنے لگا بابا جی اس لوٹے میں بھلا یہ دریا کیسے آ سکتا ہے، یہ تو بہت زیادہ پانی ہے۔ تو فرمایا پھر علی کے بارے میں سوال کرنے والے جیسے اس دریا سے لوٹا نکالیں تو لوٹے کے اندر یہ دریا نہیں آ سکتا، تیرا دماغ اتنا بڑا نہیں کہ تیرے دماغ میں علی آ سکے، علی کا مقام تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، اس شہر میں داخلے کے لیے تمہیں علی کے پاس آنا پڑے گا۔ تشریف لاتے ہیں شان اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ثنا خان مصطفیٰ محترم جناب حافظ عمر فاروق صاحب۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ چھوٹے بچے آپ بھی ذرا پوری توجہ کریں بچہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو بندوں کی جنگ ہوتی ہے تو بظاہر جیتتا کوئی اور ہے، حقیقت میں کوئی اور جیتتا ہے۔ جیتنے والا سمجھتا ہے کہ میں جیت گیا، جبکہ اس کی جیت نہیں ہوتی، اس کی جیت کے اندر ہار ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے امیر آدمی غریب کو تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس کا علاج کر دیا، اس کا دماغ ٹھیک کر دیا، اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے آگے بول نہیں سکا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا یہ غریب کو مارنے والا تھپڑ مجھے کتنی دیر میری نسلوں کو تنگ کرے گا۔
جنگ تھی، بس جیت گیا یزید، بظاہر ہار گیا حسین، لیکن جیت کے اندر ہار اور ہار میں جیت چھپی ہوئی میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، یہ خانہ کعبہ ہے، حرم کعبہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں مرکز تجلیات ہے، رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور میرے نبی کا پیغام ہے جو اس کو دیکھ لیتا ہے اور اس وقت جو دعا مانگتا ہے، اللہ پہلی نظر میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں کرتا، قبول فرماتا ہے۔ جو سبحان اللہ کہیں، اللہ سب کو اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو ہاتھ اٹھا کے کہیں ان کے ہاتھوں کو کبھی فالج نہ ہو۔ میرے دوستو، حرم کعبہ میں بڑی دنیا ہوتی ہے۔ وقت کا حکمران مروان وہاں حرم کعبہ میں موجود تھا کہ امام زین العابدین تشریف لائے۔ اہل بیت کا وہ مقدس تارا جس سے آگے رسول اللہ کی ذریت کا سلسلہ چلا، اولاد کا سلسلہ چلا، یہ امام زین العابدین تشریف لائے۔ استقبال کیا زمانے نے، پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، رستہ چھوڑ دو، حضرت آگے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ وقت کا بادشاہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، خلیفہ ہوں، اور مجھے لوگوں نے اس طرح سے استقبال اور پروٹوکول نہیں کیا جس طرح سے اس کو پروٹوکول دیا ہے، اور اس کی عزت کر رہے ہیں۔ یہ ہے کون؟ اپنے قریب والے سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جس کے بارے میں سارے اٹھ کے دیکھ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ کوئی ادھر ہو رہا ہے، کوئی ادھر ہو رہا ہے، اس کو ہاتھ لگانا اعزاز سمجھتے ہیں، یہ کون ہے؟ اس کو کہا گیا یہ رسول اللہ کے خاندان کی نشانی ہے، اس کا نام امام زین العابدین ہے۔ جس کے دل میں محبت ہے وہ خاموش نہیں ہوگا، بآواز بلند اونچی آواز میں کہیے سبحان اللہ، اور اس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کیجئے کہ دائیں بائیں، قرب و جوار میں، مشرق و مغرب میں، جنوب و شمال میں، در و دیوار میں، شجر و حجر میں، ہر جگہ سے آواز آئے اہل بیت کے عاشق بیٹھے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ پوچھے کیا لے کے آئے ہو؟ ہم کہیں گے مولا دامن خالی ہے، کچھ نہیں لے کے آئے، فقط تیرے خاندان کی محبت لے کے آئے۔ اس نے کہا اچھا، اس کا اتنا استقبال ہو رہا ہے، یہ امام زین العابدین ہے۔ اس کی بات، اس بادشاہ کی بات ایک شاعر سن رہا تھا، فرزدق۔ اس نے حیران ہو کے کہا، اس نے ایک قصیدہ لکھا اسی وقت، بڑا خوبصورت قصیدہ لکھا، اور پھر اس نے پڑھ کے سنایا۔ اہل بیت کا وہ شاعر تھا، کہتا ہے اے اہل عرب، ایک بدو دیہاتی پینڈو یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ اس احمق کو یہ پتہ نہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کو فرش والے بھی جانتے ہیں، جس کو عرش والے بھی جانتے ہیں۔ یہ اس کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اس کو تو عرش والے بھی جانتے ہیں، اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں، اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی، کسی نے کہا امام زین العابدین سے فلاں آدمی نے بڑا خوبصورت قصیدہ لکھا ہے آپ کی شان میں۔ اس دور کا رواج تھا، بڑے لوگوں کے سامنے جب قصیدہ پڑھا جاتا ان کی شان میں وہ انعامات سے نوازتے تھے، کچھ پیسے، کچھ اشرفیاں دے دیتے۔ امام نے فرمایا بلاؤ اس کو، جس نے ہماری شان میں قصیدہ لکھا ہے نا، اس کو بلاؤ۔ بلایا گیا، امام نے بلا کے کہا پتہ چلا ہے تم نے کوئی قصیدہ لکھا ہے؟ جی لکھا ہے۔ فرمایا سناؤ۔ سنایا تو خوش ہو کر امام زین العابدین نے جیب سے کچھ اشرفیاں نکالی اور اس کو دے دیں کہ یہ لے لو، یہ لے لو، یہ آپ کا انعام ہے۔ بادشاہ بھی اس وقت انعام دیا کرتے تھے، بڑے لوگ انعام دیا کرتے تھے، تو اس نے کہا یہ انعام لے لیجئے۔ اس نے کہا یہ نہیں چاہیے، یہ انعام مجھے نہیں چاہیے، آپ اپنے پاس رکھیے امام پاک۔ امام نے فرمایا کیوں؟ میں خوشی سے دے رہا ہوں، یہ تو کیوں قبول نہیں کر رہا؟ اس نے کہا امام صاحب ساری زندگی لکھا ہے
میں نے بغیر غرض کے لکھا ہے، بغیر لالچ کے لکھا ہے۔ میں وہ نعت خواں نہیں جو پیسے لے کے نعت پڑھوں، میں عشق مصطفیٰ میں، عشق اہل بیت میں ڈوب کر پڑھتا ہوں۔ مجھے کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی حرص نہیں، کوئی غرض نہیں، مجھے بس آپ کا پیار چاہیے، مجھے بس آپ کی محبت چاہیے۔ میں لالچ میں نہیں پڑھ رہا۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں نا لالچ میں نے لالچ میں نہیں لکھا، میں نے لالچ میں نہیں پڑھا۔ میں حقیقی معنوں میں اہل بیت کا عاشق ہوں، اس لیے میں نے قصیدہ لکھا ہے، ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا اچھی بات ہے، ہماری محبت میں تو نے لکھا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارا اہل بیت کا بھی ایک اصول اور طریقہ ہے کہ جس کو ایک مرتبہ دے دیتے ہیں پھر کبھی واپس نہیں لیتے۔ لو یہ آج کے بعد تمہارا ہے، ہم آپ سے کبھی واپس نہیں لیں گے، یہ بھی آپ کا ہو گیا، ہماری محبت بھی آپ کی ہو گئی۔ جی آ جائیے، باہر بیٹھنے والے کچھ آگے ہو جائیں، آ جائیں، اہل بیت کی محبت میں آپ کو تھوڑا سا آگے بلا رہے ہیں، آ جائیے تاکہ کبھی آواز آئے۔ اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے کون آئے تھے؟ تو یہ آپ کے پاؤں سے آواز آئے، اہل بیت کے ذکر کے لیے ہم اٹھ کے آئے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے۔ جو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چاہتے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ۔ امام نے فرمایا یہ لے لو پیسے، ہم کبھی کسی کو دے کے واپس نہیں لیا کرتے، یہ ہمارا بھی مزاج ہے، یہ تمہارے ہو گئے۔ پیسے تو لے لیے لیکن خوش نہ ہوا فرزدق شاعر۔ امام فرماتے ہیں خوش کیوں نہیں ہوا، مسکرایا کیوں نہیں؟ فرمایا پیسے اپنی جگہ، جو میں چاہتا ہوں اگر وہ مل جائے تو مزہ آ جائے۔ امام نے فرمایا کیسے خوش ہوتا ہے بتا تو صحیح، تو چاہتا کیا ہے؟ وہ فرزدق شاعر بڑا ہوشیار تھا، کہنے لگا مجھے کوئی ایسی چیز دے دیں جو آپ کے جسم سے لگی ہوئی ہو۔ ہائے ہائے، مجھے کوئی ایسی چیز دے جو آپ کے جسم سے لگی ہوئی ہو۔ امام نے، تاریخ نے عجیب لکھا ہے، امام زین العابدین نے اپنی قمیض اتاری اور مانگنے والے کو دے دی، اور اس نے اس قمیض کو پکڑا، چوما، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور اپنے سینے سے چمٹا کے جھوم کے کہتا ہے کائنات کا سب سے بڑا اعزاز مل گیا۔ بڑے لوگوں کو جب پتہ چلا نا تو چل کے آئے اور انہوں نے آ کے مولانا الیاس صاحب انہوں نے کہا یار یہ بڑی اچھی قمیض ہے، بڑی نسبت والی ہے، اہل بیت کی ہے، امام زین العابدین کی ہے، لاکھ روپیہ لے لو یہ قمیض دے دو۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، انہوں نے کہا فرزدق تو بڑا خوش نصیب ہے، تجھے اہل بیت کی قمیض مل گئی، اور یہ امیر معاویہ کی شان ہے۔ حضور نے ایک دفعہ ناخن کاٹے تو حضرت امیر معاویہ نے وہ ناخن سنبھال لیے ساری زندگی کے لیے اپنے پاس۔ کسی نے کہا معاویہ یہ ناخن تو لوگ پھینک دیتے ہیں اور تو نے سنبھال رکھے ہیں؟ فرمایا یہ عام انسان کے، عام شخصیت کے ناخن نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کے ہاتھوں کے ناخن ہیں، میں ان کو پھینک نہیں سکتا۔ کہا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا وصیت کر کے جا رہا ہوں، جب میں چلا جاؤں اس دنیا سے تو میرے کفن میں ذرا کفن کھول کر میری آنکھوں پر رسول اللہ کے ناخن رکھ دینا۔ اور اللہ قیامت والے دن پوچھے معاویہ کیا لے کے آئے ہو دنیا سے؟ تو میں نماز کا نہ کہوں، قرآن کا نہ کہوں، حج کا نہ کہوں، زکوٰۃ کا نہ کہوں، میں فقط یہ کہوں مولا کچھ نہیں لے کے آیا، تیرے نبی کے ناخن لے کے آیا ہوں، تیرے نبی کے ناخن لے کے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا لاکھ لے لو یہ قمیض دے دو۔ اس نے کہا بابا یہ سودا نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کہا کروڑ لے لو۔
اس نے کہا یہ سودا نہیں ہو سکتا. کسی نے کہا ساری جائیداد اور پراپرٹی لے لو, عرب لے لو, یہ قمیض دے دو کہ یہ رسول اللہ کے خاندان کی نشانی ہے. اور فرزدق شاعر جھوم کر کہتا ہے اوے دنیا والو, سرمایہ دارو, جگیردارو, تمہارا کیا خیال ہے میں پیسوں کے لالچ میں یہ قمیض دے دوں گا؟ تمہیں کون سمجھائے میں بیوقوف ہوں یا تم بیوقوف ہو؟ بھلا کوئی پیسوں کے بدلوں میں جنت بھی بیچا کرتا ہے؟ یہ تو میری جنت ہے, یہ میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ تو یہ ایک میری مختصر سی حاضری تھی اہل بیت کی شان میں, محبت میں. مجھ سے اچھا بولنے والے, خوبصورت کلام پڑھنے والے تشریف فرما ہے. میں اب پروگرام کو باقاعدہ چلانے لگا ہوں. میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کی رات ایک قیمتی رات سمجھ کر جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے ان کا احسان ہے کہ آج کچھ سنیں گے تو انشاءاللہ دل کے کونے کے اندر جہاں خالی ہے پہلے وہاں محبت اہل بیت آ جائے گی, اور انشاءاللہ جہاں ہر چیز کا رشتہ ٹوٹ جائے گا وہاں قبر میں بھی اہل بیت کی محبت کام آئے گی. اہل بیت کا شاعر, اہل بیت کے ثنا خوان, ہمارے علاقے کی نامور شخصیت, بڑی ہی خوبصورت آواز, پورے پاکستان میں بڑے بڑے سٹیجوں پر بڑے خوبصورت انداز میں اپنا کلام پیش کرتے ہیں. میں دعوت دینے جا رہا ہوں سرزمین گجرانوالہ کا خوبصورت ستارہ, انتہائی دل نشین آواز, دل نشین انداز, محترم جناب حضرت مولانا ابو بکر اشرف مدنی صاحب. بھرپور استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے میرے مولا, رات کے اس پہر میں ہم سب فقط تیری رضا کے لیے, تیرے نبی کا, تیرے نبی کے یاروں کا, تیرے نبی کے گھر والوں کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اے میرے مولا, ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, بدکار ہیں, ہمارے پلڑے میں کوئی عمل نہیں ہے. میرے مولا, صرف تیرے نبی کے گھرانے کی محبت کا پیغام لے کے جا رہے ہیں. اے میرے مولا, اسی کی وجہ سے ہماری بخشش اور مغفرت فرمانا. یا الہ العالمین, شہدائے کربلا سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر رفقا جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اسلام کی گلشن کی آبیاری کی ہے, اے میرے مولا, ان سب کی ارواح کے مقدسہ کو آج کی اس بابرکت محفل کا ثواب پہنچا دے. یا الہ العالمین, ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, آج کے اس پروگرام کے اندر حضرت قاری صاحب کے ساتھ دوسری دیگر جو ٹیم شامل تھی, ان کے دوست, ان کے احباب جنہوں نے بھرپور محنت کر کے, کوشش کر کے ان کا ساتھ بھی دیا اور اس پروگرام کو منعقد کروایا. اے میرے مولا, ان سب کی اپنے دین کے لیے, اسلام کے لیے اس محنت کو, کاوش کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ, اس پروگرام کو اہل علاقہ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. یا الہ العالمین, اس مسجد کو آباد فرما, شاد فرما. قاری صاحب کو زیادہ سے زیادہ اس مسجد کے لیے خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے ارحم الراحمین, پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے, سب کی پریشانی کو دور فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرما. جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے خصوصی طور پر سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. یا الہ العالمین, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.